الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے روزہ کے فضائل اور فوائد۔ رمضان مبارک کے روزے کے کیا فضائل ہیں اور کیا فوائد ہیں، کیا حکمتیں ہیں اور کیا اسرار و رموز ہیں، مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک اور اس کے روزوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تعالی پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو آدمی بھی رمضان کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ ضرور رمضان مبارک کا روزہ رکھے۔ جس مسلمان کی زندگی میں رمضان آ گیا اس پر لازم ہے، اگر کوئی اسے مجبوری نہیں، کوئی عذر لاحق نہیں، تو اس پر لازم ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر وہ عاقل بالغ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو بندہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی عذر کے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دے پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان مبارک کے روزے کے ثواب کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یعنی جان بوجھ کر، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، بغیر بیماری کے اور بغیر مجبوری کے جان بوجھ کر جس نے رمضان مبارک کے روزے کو چھوڑا پھر وہ ساری زندگی، اب اس کی زندگی چاہے 80 سال ہو چاہے 100 سال ہو، ساری زندگی بھی نفلی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کا ثواب دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ قضا ہو جائے گی، قضا سے کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے گا، لیکن وہ پورا ثواب جو رمضان کے روزے کو رکھنے کا ملنا تھا وہ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ رمضان مبارک کا روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایک روزہ چھوڑے 80 سال بھی روزے رکھتے رہے، 100 سال بلکہ زندگی بھر، اس سے بھی زیادہ زندگی ہو، روزہ رکھتے رہے تو رمضان کے اس روزے کا ثواب دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا بڑا خسارہ ہو گیا اور اتنے گھاٹے میں انسان چلا گیا۔ لہٰذا عقل مند آدمی وہ ہے جو ایسا گھاٹا نہ اٹھائے
ایسے نقصان میں نہ پڑے اور رمضان مبارک کے روزے جیسے آتے چلے جائیں ویسے ہی ان کو رکھتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا چلا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن روزے داروں کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان گیٹ، ریان نامی دروازہ۔ اس گیٹ سے صرف اور صرف روزے دار ہی گزر سکیں گے، کسی اور کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ روزے دار اگر چاہے تو جنت کے باقی گیٹوں سے بھی جنت میں انٹری کر سکتا ہے، لیکن ریان گیٹ سے صرف وہ مسلمان انٹری کر سکتا ہے کہ جو باقاعدہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا رہا ہو۔ اس کا نام ہے ریان گیٹ۔ یہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، انہیں خصوصی پروٹوکول اور اعزاز سے نوازا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے خصوصی گیٹ سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایک روزے دار کے لیے۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنے والا۔ چونکہ روزے دار نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی اور نفسانی خواہشات سے رکا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو جنت میں لے جانے کے بعد ہر طرح سے سیراب کر دے گا، ہر طرح سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ فضیلت تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم رمضان مبارک کا روزہ رکھیں۔ روزہ رکھے بغیر یہ فضیلت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کمانے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے، جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا، رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کی، یعنی بالفاظ دیگر نماز تراویح ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا رمضان میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو مسلمان اس میں شب بیداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، قیام اللیل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی ایک ہی حدیث مبارکہ میں 3 چیزوں کے بارے میں آیا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، روزے کے بارے میں، قیام اللیل یعنی نماز تراویح کے بارے میں، اور شب قدر کی عبادت کے بارے میں۔ جو آدمی یہ تینوں کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں ایک مسئلہ قابل توجہ ہے، پچھلے گناہوں کی معافی سے مراد ہے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، یعنی اس کے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ رہ گئے کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی توبہ نہ کی جائے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لی جائے یا یہ اعمال توبہ کی نیت سے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ لہٰذا جب یہ نیک اعمال کریں تو ساتھ ساتھ یہ نیت رکھ لیں کہ یا اللہ میں صغیرہ گناہوں سے توبہ کی بھی نیت کر رہا ہوں اور کبیرہ گناہوں سے یعنی چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ جو آج تک مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں، میں سب سے توبہ کا ارادہ رکھتا ہوں، توبہ کی نیت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو سب کے سب کو معاف فرما دے گا۔ برادران اسلام، رمضان مبارک کے روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے آپ کو اندازہ ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے سارے دروازے، سارے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے گیٹ، سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے مراد اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ کے غیظ و غضب کے دروازے بند کر دیے گئے، اور سرکش شیاطین اور جنوں کو بھی بیڑیاں پہنا کر، زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے گناہ نہ کروا سکے، مسلمانوں کی عبادت میں خلل انداز نہ ہو سکے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، حدیث میں الفاظ ہے سرکش، یعنی جو بڑے ہیں، سرکش ہیں، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ گمراہی پھیلانے والے، جو سرکش
شیاطین اور جنات ہیں ان کو زنجیریں پہنا کر بیڑیاں ڈال کر انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکارا جاتا ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے، اور اے گناہ کرنے والے رک جا، باز آ جا، پیچھے ہٹ جا، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ آواز دی جاتی ہے، اور رمضان مبارک کی ہر رات میں مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور ان کی مغفرت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور ایسا ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ ہر رات میں یہ کیفیات جاری و ساری رہتی ہے کہ مسلمان جہنم سے آزاد ہوتے جاتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بڑے شیاطین اب یہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ بعض بھائیوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیریں پہنا دی جاتی ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے، تو پھر گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات علماء نے لکھی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ وجہ کہ 11 مہینوں کے اندر جو عادت پڑ گئی، اس عادت کی وجہ سے، نفس کی برائی کی وجہ سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، شیطان 11 مہینے تک ایک انسان پر اتنی محنت کر چکا ہوتا ہے کہ وہ آخری دھکا دے کر ہی جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اثرات جو باقی رہتے ہیں ان کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جواب جو سب سے بہترین جواب ہے وہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں کہ سرکش اور جو بڑے خطرناک شیاطین اور جنات ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے شیاطین جو ہیں وہ آزاد رہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ چھوٹے موٹے گناہ بھی کروا لیتے ہیں اور بندے کو گناہ کے راستے پر بھی لے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی برائی میں مبتلا بھی کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر رمضان میں بھی کوئی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ حدیث میں جو الفاظ آئے وہ سرکش، متمرد اور خطرناک اور بڑے شیاطین کو زنجیریں ڈالنے کا ذکر آیا، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا کم ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار کر کہا جا رہا ہے، اے نیکی کرنے والے، اے بھلائی چاہنے والے، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اے برائی کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، پیچھے ہٹ جا، باز آ جا، واپس پلٹ جا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ساری تفاصیل آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک شفاعت کریں گے، یعنی مسلمان کی شفاعت کریں گے، روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ آئے گا اور کہے گا، اے اللہ یہ روزہ دار آدمی تھا، یہ میرے احترام میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، نفسانی خواہشات کو اس نے ترک کر دیا، یا اللہ جس طرح اس نے میرا احترام کیا، میری قدر و منزلت کو پہچانا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس بندے کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش پر روزے دار کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن پاک بھی شفاعت اور سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اور قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اے اللہ یہ بندہ میری وجہ سے راتوں کو جاگتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، میرے احکامات پر عمل کرتا رہا، اور جو ہے مجھے پڑھ کر آگے پھیلاتا رہا، خود عمل کرتا رہا، اس نے میری قدر و منزلت کو پہچانا ہے، یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، میری سفارش کو قبول فرما اور اس بندے کی بخشش کا فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے مسلمان کی بھی بخشش کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ بھی کوئی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، اس کے کتنے فضائل ہیں وہ آپ سماعت کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن پاک رمضان ہی میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور کوشش کریں کم از کم ایک قرآن پاک کی تلاوت تو ضرور ہی مکمل کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم ایک قرآن پاک ضرور مکمل کرے روزانہ۔ اگر ایک سپارہ پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن پاک کی تکمیل ہو جاتی ہے، اگر 2 سپارے پڑھ لیے جائیں تو 2 قرآن پاک پڑھے جا سکتے ہیں،
اور 3 سپارے روزانہ پڑھ لیے جائیں تو 3 قرآن پاک پایہ تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ 1 ارب پڑھے تو 10 نیکیاں، 2 ارب پڑھے تو 20 نیکیاں، اور 3 ارب پڑھے تو 30 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان کے دنوں کے اندر تو ثواب کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں۔ نفلوں کے ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو نفل پڑھتا ہے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جو فرض پڑھتا ہے 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا جو ثواب ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں 1 ارب پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں اگر 70 نیکیاں بھی 1 ارب پر ملے تو ایک پورے قرآن پاک پڑھنے والے کو کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ، نہ رمضان کا روزہ چھوڑنا ہے، اور نہ تلاوت کلام پاک سے دور رہنا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی ممکن ہو سکے تلاوت کرنی ہے، اور اگر زیادہ آپ سے معمول نہیں بنتا تو صرف نمازوں کے ٹائم اگر 15 منٹ کی آپ حفاظت کر لیں، یعنی جس وقت اذان ہوتی ہے مسجد میں آ جائیں اور جماعت تک سنت ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس طرح بھی آپ کئی پاروں کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کر سکتے ہیں، جس میں الگ سے علیحدہ سے کوئی اضافی ٹائم آپ کو نہیں نکالنا پڑے گا۔ وہی نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو جیسے ہی اذان ہو یا اذان سے بھی 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، سنت ادا کریں اور 15 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور تھوڑا سا تیز تلاوت کرنے والا تو 1 سپارہ جماعت تک پڑھ سکتا ہے، ورنہ آدھا سپارہ تو آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مستحکم بنائیں۔ اس کے علاوہ روزے کے کیا فائدے ہیں اور کیا حکمت ہے، چند ایک فائدے میں عرض کر دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ یہ 10 فائدے۔ نمبر 1، روزہ امیروں کو غریبوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ جسمانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے، اس لیے رسول پاک نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حج کرو امیر ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، روزہ صبر کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 4، روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے، اللہ کو ہی پتا ہے اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں، یا بندے کو پتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا انعام میں خود عطا فرماؤں گا۔ نمبر 5، روزہ پابندی اوقات سکھاتا ہے۔ نمبر 6، روزہ حرام سے بچنے کا سبق دیتا ہے۔ نمبر 7، روزے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر محسوس ہوتی ہے، کہ جب بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ نمبر 8، روزے دار کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، روزہ جسم کو کمزور اور روح کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ نمبر 10، بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا بھی کس قدر محتاج ہے، اور اسے احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں چند دن کے اندر جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو میرے لیے کتنی مشقت ہوتی ہے، غریبوں پر کیا گزرتی ہوگی جو سارا سال ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزارتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر آ جاتی ہے اور انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پچھلے ٹائم خاص طور پہ گرمیوں کے روزے ہوں تو اچھے بھلے انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، بڑا بڑا بننے کا، اور بدماش آدمی بھی اس کے اندر عارضی آ جاتی ہے، تکبر ٹوٹ جاتا ہے، اور بلکہ وہ بات چیت بھی زیادہ نہیں کرتا، کم سے کم بات کرتا ہے، کیونکہ وہ تحمل نہیں کرتا اس بات کا، اس وجہ سے بھی وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، روزے کے فائدے ہی فائدے۔ آخر میں ایک خوبصورت نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے روزے کی تفصیل کے ساتھ فضیلت اور اہمیت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے، کمالو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ لہو و لعب میں بتانے کے دن ہے، گناہوں کو اپنے مٹانے کے دن ہے، کہ یہ نیکیوں کو بڑھانے کے دن ہے، کمالو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ نہ ناول نہ اخبار میں وقت گزرے، نہ ہی فوش اشعار میں وقت گزرے، فقط ذکر و اذکار میں وقت گزرے، یہ قرآن سننے سنانے کے دن ہے، کمالو میری جان کمانے کے دن ہے،
نہ غفلت میں ہرگز گنوانے کے دن ہے۔ نہ خود اپنی محنت اکارت کرو تم، نگاہوں کی ہر پل حفاظت کرو تم، نہ غیبت سنو تم نہ غیبت کرو تم، گناہوں سے خود کو بچانے کے دن ہے، کما لو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گنوانے کے دن ہے۔ نہ ہو منہدم اب کے دیوار تقویٰ، کرو جمع اس درجہ انوار تقویٰ، کہ قائم کرو ایک معیار تقویٰ، کہ تاج ولایت کے پانے کے دن ہے، کما لو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گنوانے کے دن ہے۔ پڑے چڑھے اس طرح قرب مولا کے زینے، نہیں خون گرا تو بہائے پسینے، کمائی ہے دنیا 11 مہینے، محل خلد میں اب بنانے کے دن ہے، کما لو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گنوانے کے دن ہے۔ بس اب خواہش نفس کے بت گراؤ، زمانے کو ہرگز نہ خاطر میں لاؤ، کہ اب نور سنت سے خود کو سجاؤ، شہیدی سا چہرہ بنانے کے دن ہے، کما لو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گنوانے کے دن ہے۔ غریب اور مسکین کے کام آنا، فقیروں یتیموں کو کھانا کھلانا، زکوٰۃ اور فطرے کا کر کے بہانا، غریبوں میں دولت لٹانے کے دن ہے، کما لو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گنوانے کے دن ہے۔ شب و روز کو ذکر حق سے سجائیں، سحر اور افطار میں ہو دعائیں، سو دربار مولا میں ہم گڑ گڑائیں، کہ روٹھے خدا کو منانے کے دن ہے، کما لو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گنوانے کے دن ہے۔ برادران اسلام، نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اپنی بخشش کرانے کا سنہری موقع ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کو ضائع نہ کریں، روزہ رکھیں، نماز تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آج کل تہجد پڑھنا بالکل آسان ہو چکا ہے، سحری کا وقت عین تہجد کا وقت ہے، تہجد ادا کریں۔ رسول پاک نے فرمایا بڑا ہی بد نصیب اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ مسلمان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد نصیبی سے بچائے اور رمضان کے اختتام سے پہلے ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔